بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے زیادہ عظیم اور سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی نعمت سے جس چیز سے نوازا ہے، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرما دی ہے۔ اس حدیث کے اندر دو چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، لیکن اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، ان کو سمجھتے نہیں، ان نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو فرمایا الصحہ، یعنی تندرستی، بیماری سے پاک ہونا اور انسان کو تندرستی کا حاصل ہونا، یہ اللہ رب العزت کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اسی طرح دوسری چیز جس کی طرف اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اور اس کی طرف اشارہ فرمایا وہ ہے فراغت، یعنی آدمی کے پاس مشغولی نہ ہو بلکہ اس کے پاس وقت خالی ہو۔ یہ دو چیزیں انسان کے لیے بڑی قدر و قیمت کی حامل ہیں۔ وقت یہ اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان اس وقت کی قدر کر لے تو انسان اپنے آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر پہنچا سکتا ہے، اپنے آپ کو زمین سے اٹھا کر عرش تک پہنچا سکتا ہے، انسان اپنے آپ کو زمین سے آسمان تک پہنچا سکتا ہے۔ وقت کی قدر جس نے کر لی اس نے اپنے رتبے کو بلند کر لیا، اس نے اپنے مقام کو پہچان لیا اور اس نے اپنے مقام کو اونچا کر لیا۔ اس لیے وقت جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت ہے، اس کی انسان کو قدر کرنی چاہیے۔ اگر انسان کے پاس خالی وقت ہے تو انسان کو اس خالی وقت کو قیمتی بنا کر کے اس کو اپنی اعلیٰ کردار کے ساتھ اس کو پیش کرنا چاہیے، تاکہ وہ خالی وقت جو انسان کو ملا ہے وہ آنے والے ٹائم میں اس کو کامیاب بنا سکیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسی وجہ سے جگہ جگہ وقت کی قسم کھائی ہے۔ کہیں اللہ رب العزت نے صبح کی قسم کھائی، کہیں لیل یعنی رات کی قسم کھائی، اور کہیں اللہ رب العزت نے نہار یعنی دن کی قسم کھائی ہے۔ تو اللہ رب العزت وقت کی قسم کھا کر کے اور وقت کی اور صبح کی یا شام کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ انسان کے پاس جو وقت مل رہا ہے یا انسان کے پاس جو خالی وقت ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے، انسان کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ابھی وقت کے حوالے سے ہی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایئر انڈیا کا ایک ہوائی جہاز کریش ہوا۔ یہ احمد آباد کے اندر کریش ہوا، جو چلا تھا اس ارادے سے جس کے اندر مسافرین کی نہ جانے کتنی کتنی اور کیسی کیسی خواہشیں ہوں گی۔ کوئی اپنے کسی کام میں لگنے کے لیے جا رہا ہوگا، اور کوئی اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے جا رہا ہوگا، کوئی اپنے کسی بہت ہی زیادہ قریبی دوست سے ملنے کے لیے جا رہا ہوگا۔ نہ جانے انہوں نے اپنے ذہنوں کے اندر کیا کیا خیالات رکھے ہوں گے، نہ جانے ان کے ذہنوں کے اندر، ان کے دماغ کے اندر کیا کیا چل رہا ہوگا، لیکن وقت جب کسی کا آ جاتا ہے تو پھر اسی وقت کے اندر انسان کی جتنی عمر ہوتی ہے اللہ رب العزت انسان کی وہ عمر وہاں پر ختم کر دیتے ہیں۔ چونکہ ایئر انڈیا کے فلائٹ جو کریش ہوئی اس میں بہت سے مسافرین تھے جنہوں نے اپنے ذہنوں کے اندر نہ جانے کیا کیا خواب سجائے ہوں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اللہ رب العزت نے ان کے وقت کو یہیں پر ختم کرنا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو آخری سانس ان کی اسی ایئر انڈیا فلائٹ کے اندر کر دی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو جو وقت ملا ہے اس کو انسان کی قدر کرنی چاہیے۔ انسان کے پاس اگر آج خالی وقت ہے تو اس کو اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے۔
نہ جانے دنیا کی اور اس زندگی کی پرواز کب شروع ہو جائے اور کب ختم ہو جائے۔ پرواز تو شروع ہو چکی ہے، لیکن اس کی پرواز ختم کب ہو جائے یہ انسان کو کوئی معلوم نہیں، نہ کوئی بھی اس کے بارے میں بتلا سکتا ہے، اور موت انسان کو بہرحال ایک دن آنی ہے۔ اس لیے اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ وقت کی انسان کو بڑی قدر و قیمت سمجھ کر کے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جب انسان کے سامنے اس کی پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، اس سے سوال کریں گے کہ اس نے اپنی زندگی کو کہاں پر لگایا، اس نے اپنی جوانی کو کہاں پر خرچ کیا، اس نے کہاں سے مال کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اور کن چیزوں کے اندر انسان مشغول رہا۔ اس لیے انسان کو لہو و لعب سے بچ کر کے اپنی زندگی کو کارگر بنانا چاہیے، اور اپنی زندگی میں زیادہ مست نہ ہو کر کے اپنی آخرت کے بارے میں بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ آخرت کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا۔ آخرت میں پہنچنے کے بعد انسان سے پوچھ گچھ ہوگی، اس سے معلوم کیا جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی کو دنیا کے اندر کیسے گزارا، اس نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا یا نہیں بنایا، اس نے اپنی زندگی کو کہاں پر گنوا دیا، اپنے مال کو کہاں پر لگا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھیں گے تو اس وقت انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے کچھ عمر اور دے دی جائے تو میں دنیا میں جا کر کے اچھے کام کروں، میں دنیا میں جا کر کے اچھی کاموں کے اندر اپنی زندگی کو لگاؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا اولم نعمرکم ما یتذکر، کہ ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی کہ جس میں تم نصیحت حاصل کر کے، اور تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بھی آیا، تمہارے پاس تمہیں سمجھانے والا، تمہیں بشارت دینے والا بھی آیا۔ اس لیے جو اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر وقت دیا ہے، اس کی انسان کو قدر قیمت سمجھنی چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، ورنہ نہ معلوم انسان کی زندگی کی انتہا کب ہو جائے اور انسان کی زندگی ختم ہو جائے۔ پیارے دوستو، احمد آباد کا واقعہ ہمیں ایک بہت ہی اہم اور نرالا سبق دے کر کے گیا ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ انسان کی زندگی کب ختم ہو جائے اور انسان کی سانسیں کب رک جائیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے وقت کو کارگر بنائے اور ہر اعتبار سے جتنا بھی ممکن ہو سکے انسان اپنے لیے کوشش کرے، اپنے گھر والوں کے لیے کوشش کرے، کیونکہ جب موت آ جاتی ہے تو سب عہدے، سب مال و جائیداد اور آل و اولاد، حتیٰ کہ انسان جو اپنے لیے کماتا ہے وہ سب کا سب یہی رہ جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ جو صرف جاتا ہے وہ اس کے اعمال جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے اعمال کو بھی درست رکھنا چاہیے اور بری باتوں سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی اگر یہ 5 چیزیں مل رہی ہیں تو ان 5 چیزوں کو، ان کے جو برخلاف 5 چیزیں ہیں ان کے آنے سے پہلے ان کو اچھا سمجھو، ان کو اس موقع کو غنیمت سمجھو۔ کیا فرمایا؟ فرمایا شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو، اپنی بڑھاپے سے پہلے اس کو غنیمت جانو، کیونکہ جو انسان جوانی میں کام کر سکتا ہے بڑھاپے میں وہ اس طریقے سے وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے جوانی کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر ہے کہ جوانی کا ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح دوسری چیز فرمائی صحتک قبل مرضک، کہ اپنی صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ اگر انسان کے اوپر بیماری آ جائے تو پھر انسان کوئی عمل بھی نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے تندرستی عطا فرمائی ہے تو اس تندرستی کو اور اس صحت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح تیسری چیز فرمائی ہے حیاتک قبل موتک،
کہ انسان کو اپنی زندگی کو، جو انسان کو زندگی ملی ہے، اس کو اپنی موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو پھر انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ زندگی میں جو اس نے عمل کیے ہوں گے وہی صرف اس کے کام آ سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان کا کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ خود انسان اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح چوتھی چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے فراغتک و فراغک قبل شغلک، کہ آدمی کے پاس اگر مشغولیت نہیں ہے، آدمی کے پاس وقت خالی ہے، تو یہ انسان کے لیے بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ اگر انسان کسی کام کے اندر مشغول ہو گیا یا کسی عمل کے اندر مشغول ہو گیا تو پھر مشغولی انسان کو کوئی کام نہیں کرنے دیتی ہے۔ اس لیے اگر انسان کے پاس موقع ایسا ہے کہ اس کے پاس کوئی کام نہیں، وہ خالی ہے، تو اس وقت کو انسان کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان پھر کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جائے اور پھر اپنی آخرت کے لیے کچھ تیاری نہ کر سکے۔ اور پانچویں چیز جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے وغناک قبل فقرک، کہ اپنی مالداری کو فقر سے پہلے انسان کو غنیمت سمجھنا چاہیے، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال کی فراوانی اور مال کے اندر وسعت دی ہے تو اللہ تعالیٰ جو دینے پر قادر ہے وہ لینے بھی سکتا ہے۔ اس لیے اپنا مال اگر اللہ رب العزت نے انسان کو دیا ہے تو اس کو نیک کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، نہ جانے کب ایسا وقت آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنا دیا ہوا مال ہم سے واپس لے لے۔ اس لیے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو خالی اوقات یا صحت دی ہے یا جوانی دی ہے، اس کو قیمتی بنائے۔ جو زندگی ملی ہے اس کو قیمتی سمجھے، اس کو غنیمت سمجھے اور اس کو اچھے کاموں میں لگانے کی کوشش کرے۔